جب آپ کے پیروں کے اندرونی حصے کی محرابیں کسی ہوتی ہیں تو آپ کے پاؤں کے پورے تلووں کے فرش کو چھونے کی اجازت ملتی ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایک عام اور عام طور پر درد کے بغیر حالت فلیٹ فٹ اس وقت ہو سکتا ہے جب محرابیں بچپن کے دوران ترقی نہیں کرتی ہیں۔ دوسرے معاملات میں چوٹ لگنے کے بعد یا عمر کے سادہ ٹوٹ پھوٹ کے دباؤ سے فلیٹ فٹ کی نشوونما ہوتی ہے۔ فلیٹ فٹ کبھی کبھی آپ کے ٹخنوں اور گھٹنوں میں مسائل کا باعث بن سکتا ہے کیونکہ یہ حالت آپ کی ٹانگوں کی صف بندی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ اگر آپ کو درد نہیں ہو رہا ہے تو فلیٹ فٹ کے لیے عام طور پر کوئی علاج ضروری نہیں ہے۔ علامات زیادہ تر لوگوں میں فلیٹ فٹ سے وابستہ کوئی علامات نہیں ہوتی ہیں، لیکن فلیٹ فٹ والے کچھ لوگوں کو پیروں میں درد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ایڑی یا محراب کے علاقے میں۔ سرگرمی کے ساتھ درد بڑھ سکتا ہے۔ ٹخنے کے اندرونی حصے میں سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کو آپ کے بچے کو پاؤں میں درد ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ بچوں اور نومولود بچوں میں فلیٹ پاؤں معمول کی بات ہے کیونکہ پاؤں کی محراب ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی محرابیں بچپن میں ترقی کرتی ہیں، لیکن کچھ لوگ کبھی بھی محرابیں تیار نہیں کرتے ہیں۔ یہ پاؤں کی قسم میں ایک عام فرق ہے اور محرابوں کے بغیر لوگوں کو مسائل ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ہیں۔ کچھ بچوں کے پاؤں لچکدار ہوتے ہیں جس میں محراب اس وقت نظر آتی ہے جب بچہ بیٹھا ہوتا ہے یا ٹیپ پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن جب بچہ کھڑا ہوتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر بچے بغیر کسی پریشانی کے لچکدار فلیٹ فٹ سے آگے نکل جاتے ہیں۔ محرابیں بھی وقت کے ساتھ گر سکتی ہیں۔ سالوں کی ٹوٹ پھوٹ آپ کے ٹخنے کے اندرونی حصے کے ساتھ چلنے والے ٹینڈن کو کمزور کر سکتی ہے اور آپ کے محراب کو سہارا دینے میں مدد کرتی ہے۔ خطرے کے عوامل جو آپ کے فلیٹ فٹ کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں ان میں شامل ہیں آپ کے پاؤں اور ٹخنے میں موٹاپے کی چوٹ، عمر رسیدہ ذیابیطس، آپ کی ملاقات کی تیاری۔ اگر آپ کے پاؤں آپ کو اہم درد کا سبب بنتے ہیں تو آپ کا خاندانی ڈاکٹر آپ کو پاؤں کی خرابی، پوڈیٹرسٹ، اسپورٹس میڈیسن میں مہارت رکھنے والے ڈاکٹر کے پاس بھیج سکتا ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے روزمرہ کے جوتے اپنی ملاقات کے لیے پہنے تاکہ آپ کا ڈاکٹر تلووں پر پہننے کے نمونوں کو دیکھ سکے۔ ملاقات سے پہلے آپ مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات لکھنا چاہتے ہیں۔ اپنے پہلی بار اپنے پیروں کے ساتھ مسائل کب محسوس کیے؟ آپ کو اور کیا طبی مسائل ہیں اگر کوئی ہے؟ کیا آپ کے والدین یا بہن بھائیوں کے پاس فلیٹ فٹ ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنے پاؤں یا ٹخنے میں چوٹ لگائی ہے؟ آپ باقاعدگی سے کون سی ادویات اور سپلیمنٹ لیتے ہیں؟ آپ کے ڈاکٹر سے کیا توقع کریں؟ آپ کا ڈاکٹر مندرجہ ذیل میں سے کچھ سوالات پوچھ سکتا ہے۔ یہ واقعی کہاں درد کرتا ہے؟ آپ درد کو کیسے بیان کریں گے؟ بے حس، تیز، جلن؟ کیا کوئی مخصوص حرکت یا پوزیشن درد کو کم کرتی ہے یا اسے خراب کرتی ہے؟ کیا آپ جس قسم کا جوتا پہنتے ہیں وہ درد کو متاثر کرتا ہے؟ کیا آپ ایک پاؤں پر ٹیپ ٹو پر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ نے آرچ سپورٹ کی کوشش کی ہے؟ درد آپ کی زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ ٹیسٹ اور تشخیص آپ کے پیروں کی میکنگز کو دیکھنے کے لیے آپ کا ڈاکٹر آپ کے پیروں کو سامنے اور پیچھے سے دیکھے گا اور آپ کو اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے لیے کہے گا۔ وہ آپ کے جوتوں پر پہننے کے پیٹرن کو بھی دیکھ سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے پیروں میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے تو آپ کا ڈاکٹر ٹیسٹ کا حکم دے سکتا ہے، جیسے ایکس رے۔ ایک سادہ ایکس رے آپ کے پیروں میں ہڈیوں اور جوڑوں کی تصاویر تیار کرنے کے لیے تابکاری کی ایک چھوٹی سی مقدار کا استعمال کرتا ہے۔ یہ گٹھیا کا پتہ لگانے میں خاص طور پر مفید ہے۔ سی ٹی اسکین۔ یہ ٹیسٹ مختلف زاویوں سے آپ کے پاؤں کے ایکس رے لیتا ہے اور معیاری ایکس رے سے کہیں زیادہ تفصیلات فراہم کرتا ہے۔ الٹرا ساؤنڈ۔ اگر آپ کے ڈاکٹر کو کسی زخمی ٹینڈن پر شک ہے تو وہ اس ٹیسٹ کی درخواست کر سکتا ہے جو تفصیلی تصویر تیار کرنے کے لیے صوتی لہروں کا استعمال کرتا ہے جسم کے اندر نرم ٹشوز۔ ایم آر آئی
ریڈیو لہروں اور ایک مضبوط مقناطیس کا استعمال کرتے ہوئے MRI سخت اور نرم ٹشوز دونوں کی عمدہ تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ علاج اور ادویات فلیٹ فٹ کے لیے کوئی علاج ضروری نہیں ہے اگر وہ درد کا سبب نہیں بنتے ہیں۔ تھراپی اگر آپ کا فلیٹ فٹ تکلیف دہ ہے تو آپ کا ڈاکٹر مشورہ دے سکتا ہے۔ آرک سپورٹ آرتھوٹک ڈیوائسز اوور دی کاؤنٹر آرچ سپورٹ فلیٹ فٹ کی وجہ سے ہونے والے درد کو دور کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ آپ کا ڈاکٹر اپنی مرضی کے مطابق ڈیزائن کردہ محراب کی حمایت تجویز کر سکتا ہے جو آپ کے پیروں کے خدوخال کے مطابق ڈھلے ہوئے ہیں۔ آرچ سپورٹ فلیٹ فٹ کا علاج نہیں کرے گا لیکن وہ اکثر علامات کو کم کرتے ہیں۔ اسٹریچنگ کی مشقیں فلیٹ فٹ والے کچھ لوگوں میں مختصر اچھلس ٹینڈن بھی ہوتا ہے۔ اس ٹینڈن کو پھیلانے کی مشقیں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ معاون جوتے ساختی طور پر معاون جوتا کم سے کم حمایت کے ساتھ سینڈل جوتے کے مقابلے میں زیادہ آرام دہ ہو سکتا ہے۔ جسمانی تھراپی فلیٹ فٹ کچھ دوڑنے والوں میں زیادہ استعمال کی چوٹوں میں حصہ ڈال سکتا ہے۔ ایک جسمانی تھراپسٹ اس بات کا ویڈیو تجزیہ کر سکتا ہے کہ آپ اپنی شکل اور تکنیک کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کے لیے کس طرح دوڑتے ہیں۔ سرجری صرف فلیٹ فٹ کو درست کرنے کے لیے نہیں کی جاتی ہے، تاہم آپ کو متعلقہ مسئلے کے لیے سرجری ہو سکتی ہے جیسے ٹینڈن کا پھٹنا یا ٹوٹ جانا۔ طرز زندگی اور گھریلو علاج اگر آپ کے فلیٹ فٹ سے آپ کو معمولی درد ہوتا ہے تو آپ کوشش کرنا چاہیں گے آرام کریں۔ ایسی سرگرمیوں سے گریز کریں جو آپ کی حالت کو بڑھاتی ہیں۔ چھلانگ لگانے اور دوڑنے کی سرگرمیوں کے بجائے کم اثر والی سرگرمیوں میں حصہ لیں جیسے چلنا، سائیکل چلانا یا تیراکی کرنا۔ آرچ سپورٹ کرتا ہے اوور دی کاؤنٹر آرچ سپورٹ آپ کے آرام میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ادویات اوور دی کاؤنٹر درد سے نجات دلانے والے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ وزن میں کمی وزن کم کرنے سے آپ کے پیروں پر تناؤ کم ہو سکتا ہے۔